حسد کسے کہتے ہیں؟ سیدھے سادے الفاظ میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ حسد کہتے ہیں کسی کو خوشحال دیکھ کر جلنا، کسی کو ترقی کرتے ہوئے دیکھ کر جلنا، کسی کو معاشرے میں عزت ملتی ہوئی دیکھ کر جلنا، کسی کو مسرت بھری زندگی گزارتے ہوئے دیکھ کر جلنا، کسی کو معاشرے میں اونچا اڑتے ہوئے دیکھ کر جلنا۔ الغرض ہماری نظروں کے سامنے ہم کسی کو مسکراتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتے، ہماری نظروں کے سامنے ہم کسی کو چین بھری زندگی گزارتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتے، ہماری نظروں کے سامنے ہم کسی کو ترقی کرتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتے، ہماری نظروں کے سامنے ہم کسی کو پھلتا پھولتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتے، ہماری نظروں کے سامنے ہم کسی کے گھرانے میں اچھے رشتے ہوتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتے۔ یہ جذبہ حسد کہلاتا ہے۔ یہ جو جذبہ ہے یہ حسد کا جذبہ کہلاتا ہے۔ زندگی چونکہ امتحان ہے، ہماری زندگی، آپ کی زندگی چونکہ ایک آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے جذبات ہمارے اور آپ کے دلوں میں رکھا ہے، ان میں سے ایک جذبہ حسد کا جذبہ بھی رکھا ہے۔ دنیا کے اندر کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کے اندر حسد کا جذبہ نہ پایا جاتا ہو، ہر شخص کے اندر حسد کا جذبہ کچھ نہ کچھ پایا جاتا ہے۔ اس لیے عربی زبان میں کہا جاتا ہے ما خلا جسد من حسد، ما خلا جسد من حسد، دنیا کے اندر کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کے اندر حسد کا جذبہ نہ پایا جاتا ہو، دوسروں سے جلنے کا مادہ نہ پایا جاتا ہو، ہر شخص کے اندر یہ جذبہ پایا جاتا ہے۔ فَأَمَّا الْكَرِيمُ فَيُخْفِيهِ، اگر شریف انسان ہوگا، عزت دار انسان ہوگا، اخلاق والا انسان ہوگا تو وہ کیا کرتا ہے؟ ان حسد کے جذبات کو چھپاتا ہے، ظاہر ہونے نہیں دیتا۔ وَأَمَّا اللَّئِيمُ فَيُبْدِيهِ، اگر انسان کے پاس اخلاق نہ ہو، اگر انسان کم ظرف ہو، اگر انسان بے اخلاق ہو تو وہ کیا کر دیتا ہے؟ ان حسد کے جذبات کو ظاہر کر دیتا ہے۔ تو دیکھیے حضرات، شریعت ہم سے کہہ رہی ہے کہ یہ جذبہ میرے اور آپ کے اندر ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم سے یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ ہم ان جذبات کو دبائیں، اس کو کچلیں، اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ یہی مطلب ہے ان آیتوں کا۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اللہ تعالیٰ نے سورہ شمس کے اندر کہا نفس انسانی کی قسم کھاتے ہوئے، قسم ہے نفس کی اور اس کو بنانے والی ذات کی، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس نفس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی اچھائی بھی رکھ دی اور اس کی برائی بھی رکھ دی، اس نفس کے اندر اللہ تعالیٰ نے نیکی بھی رکھ دی اور بدی بھی رکھ دی۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، اور کامیاب ہے وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، کامیاب ہے وہ شخص جس نے اپنے نفس کو ان منفی جذبات سے پاک کیا۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور ناکام اور نامراد ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو خاک میں ملا دیا۔ تو حضرات، کہنا یہ ہے کہ ہر انسان کے اندر یہ جذبہ پایا جاتا ہے۔ اب ہمارا یہ کام ہے کہ ان جذبات کو کچلیں، دبائیں، کم کرنے کی کوشش کریں۔ حضرات، جو کسی سے بھی حسد کرنے والا انسان ہوتا ہے، جسے حاسد کہا جاتا ہے، حاسد انسان کی سب سے پہلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ یہ جو سامنے والے کا کاروبار جو اتنی ترقی کر رہا ہے یہ کسی طرح سے ٹھپ پڑ جائے، یہ جو رشتہ اتنی محبت کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے یہ رشتہ کسی طرح سے ختم ہو کے رہ جائے، یہ جو تعلقات معاشرے میں اس کے اتنے اچھے انداز سے بڑھ رہے ہیں یہ کسی طرح سے ختم ہو جائے، یہ جو معاشرے میں اس کو عزت مل رہی ہے یہ کسی طرح سے ذلیل اور رسوا اور تباہ اور برباد ہو کے رہ جائے۔ تو حاسد انسان کی جو حسد کرتا ہے اس کی سب سے پہلی یہ خواہش ہوتی ہے کہ یہ جو نعمت اس انسان کو ملی ہوئی ہے یہ نعمت کسی طرح سے ختم ہو جائے، یہ نعمت کسی طرح سے زوال سے دوچار ہو کر رہ جائے۔ اس لیے حسد کی تعریف کرتے ہوئے کہا جاتا ہے الحسد تمنی زوال النعمہ، حسد کہتے ہیں کہ کسی بھی نعمت کے زوال کی، کسی بھی نعمت کے ختم ہو جانے کی تمنا کرنا، یہ حسد کا سب سے اولین کردار ہے۔ اور حسد کا دوسرا کردار، یہ جذبہ حسد حاسد کو بڑھتے بڑھتے اس کے اندر پھولتے پھلتے اس مقام پر پہنچاتا ہے جب حاسد دیکھتا ہے کہ سامنے والا ترقی پہ ترقی کرتا جا رہا ہے، اس کا کاروبار آگے بڑھتا جا رہا ہے، اس کا رشتہ بہت اچھی طریقے سے چل رہا ہے، تو یہ حاسد انسان کیا کرتا ہے؟ خود آگے بڑھ کر اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، خود آگے بڑھ کر اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہاں سے حسد کی وجہ سے بہت سارے گناہ جنم لیتے ہیں میرے بھائیو۔ جس طرح ہم شراب کے بارے میں کہتے ہیں کہ شراب ام الخبائث ہے، اسی طرح حسد بھی جو ہے ام الذنوب، گناہوں کی جڑ، گناہوں کی مصیبت بن کے رہ جاتا ہے۔ یہ حاسد انسان پلاننگیں کرتا ہے، منصوبہ بندی کرتا ہے، مختلف قسم کی سازشیں اور مکاریاں کرتا ہے کہ سامنے والے کو کسی طرح سے نقصان پہنچاؤں، سامنے والے کو کسی طرح سے سامنے والے کا
لاس کر کے رہوں، یہ اس کی ذہنیت بن جاتی ہے۔ اور ایک مرحلہ وہ بھی آتا ہے کہ سامنے والے کو قتل کرنے سے بھی گریز نہیں کرتا، قتل موقع ملے تو قتل کر کے رہتا ہے، تاکہ قتل کر کے کم از کم اس کو جو ہے ترقی کی راہ سے روک دے۔ حضرات، حسد بہت بڑی بلا ہے، حسد بہت بڑی مصیبت ہے، حسد یہ بہت بڑی برائی ہے۔ آپ اس کی برائی کا اندازہ لگائیے۔ سلف صالحین رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کہا کرتے تھے اس کے بارے میں، الحسد اول ذنب عصی اللہ بہ فی السماء واول ذنب عصی اللہ بہ فی الارض، کہ حسد وہ پہلا گناہ ہے کہ آسمان میں اللہ تعالیٰ کی جو نافرمانی ہوئی اسی حسد کی وجہ سے ہوئی، اور زمین میں اللہ تعالیٰ کی جو سب سے پہلے نافرمانی ہوئی اسی حسد کی وجہ سے ہوئی۔ آسمان میں کیسے؟ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ابلیس کو سجدہ کرنے کا حکم، اور ابلیس سے کہا کہ آدم کے لیے سجدہ کرو، تو اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور کہا انا خیر من، میں آدم سے بہتر ہوں، میں آدم سے افضل ہوں، میں آدم سے اچھا ہوں۔ خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اور تو نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ اور آگ کی خاصیت یہ ہے کہ آگ اوپر کو جاتی ہے، آگ ابھرتی ہے، اور مٹی کی خاصیت یہ ہے کہ مٹی دبتی ہے، وہ نیچے کو جاتی ہے۔ اس لیے میں افضل ہوں، میں بہتر ہوں، میں اچھا ہوں۔ اس کے نفس نے اس کو جذبہ حسد میں مبتلا کر دیا اور اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ تو حسد وہ پہلا گناہ ہے کہ آسمان میں سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی اسی حسد کی وجہ سے ہوئی، اور زمین میں جو نافرمانی ہوئی اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلے اسی حسد کی وجہ سے ہوئی۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے حابیل اور قابیل کو ایک معاملے میں قربانی کرنے کا حکم دیا، دونوں نے قربانی پیش کی، ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی، تو جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی وہ جذبہ حسد میں مبتلا ہو گیا، وہ جذبہ حسد میں مبتلا ہو گیا، اور اس نے ہی قابیل نے اپنے ہی بھائی حابیل کو قتل کر ڈالا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ یہ کتنی بڑی بلا ہے، یہ کتنی بڑی مصیبت ہے۔ خاندان اجڑتے ہیں اسی حسد کی وجہ سے، خاندان تباہ ہوتے ہیں اسی حسد کی وجہ سے، رشتے برباد ہو کے رہ جاتے ہیں اسی حسد کی وجہ سے، ہمارے تعلقات بگڑ جاتے ہیں اسی حسد کی وجہ سے، ہمارے خاندان کی خوشیاں بگڑتی ہیں اسی حسد کی وجہ سے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج اور ہماری سوسائٹی پوری کی پوری حسد کی آگ میں جلنے لگتی ہے۔ اور میرے بھائیو، یہ ایسا مرض ہے، یہ ایسی بیماری ہے کہ ایسے اچھے اچھوں کو اس نے نہیں چھوڑا، اچھے اچھوں کو اس نے نہیں چھوڑا، بڑے بڑوں کو اس نے نہیں چھوڑا۔ آپ جانتے ہیں قرآن مجید میں آپ پڑھتے ہیں 12ویں پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کچھ ہوا، کتنی پلاننگیں ہوئی، گھر سے نکالا گیا، والدین سے جدا کیا گیا، کنویں میں ڈالا گیا، اور مصر کے بازار میں انہیں بیچا گیا۔ اور یعقوب علیہ السلام کو ان کی زندگی کا اتنا بڑا ٹینشن ملا، اتنا بڑا غم ملا، سبب کیا تھا؟ یہی حسد۔ قرآن مجید کہتا ہے لقد كان في يوسف واخوته آیات للسائلین، یقیناً یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے قصے میں پوچھنے والوں کے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة ان ابانا لفي ضلال مبين، کہ یوسف کے بھائی یوسف کے تعلق سے جذبہ حسد میں مبتلا ہو گئے۔ ایک دن وہ کہنے لگے کہ ہمارے باپ ہم کو زیادہ نہیں چاہتے ہیں، ہمارے باپ ہم کو زیادہ نہیں چاہتے ہیں، ہمارے باپ یوسف کو زیادہ چاہتے ہیں۔ ان ابانا لفی ضلال مبین، یقیناً ہمارے باپ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ اقتلوا یوسف، اب کرنا کیا ہے؟ ہمارے جو راستے کا جو کانٹا بنا ہوا ہے یوسف، اس کو قتل کرنا ہے۔ اب اطرحوه ارضا يخل لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين، اب اس راستے، اب اس کو ہٹانا ہے تو کرنا کیا ہے؟ اس کا یا تو قتل کرو یا کسی گمنام زمین میں اسے پھینک کر آؤ، اس کے بعد تمہارے باپ کی محبت تمہارے لیے خالص ہو جائے گی، تمہارے باپ تم سے ہی محبت کرنے لگیں گے۔ وتكونوا من بعده قوما صالحين، اور اس کے بعد تم توبہ وغیرہ کر کے جو ہے نیک ہو جانا۔ قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف، ان میں سے ایک بھائی نے کہا کہ یوسف کا قتل نہ کرو، والقوه في غیابة الجب، کسی گمنام زمین میں اس کو پھینک کر آؤ، یلتقطه بعض السیارہ ان کنتم فاعلین، کوئی راستے چلنے والا قافلہ اس کو دیکھ لے گا اور اس کو اٹھا لے گا، اگر تمہیں کرنا ہے تو ایسا کرو۔
تو ایک دن باپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وانا لہ لحافظون، ابا جان کیا بات ہے کہ یوسف کو آپ ہمارے ساتھ بھیجتے نہیں ہیں، آپ اس کو بھیجیے ہمارے ساتھ، ہم اس کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں۔ اور آپ سارا واقعہ جانتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو لے جاتے ہیں اور لے جا کر اتنی بڑی سازشیں کرتے ہیں۔ دیکھیے اتنی بڑی سازش کون کر رہا ہے کہ پیغمبر کے بیٹے کے ساتھ کر رہے ہیں، سگے بھائی کے خلاف اتنی بڑی سازشیں کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ یہی حسد۔ یہ بہت بڑی بلا ہے، یہ بہت بڑی مصیبت۔ حضرات، حسد انسان کو نہ صرف قاتل بناتا ہے، کسی کا قتل کرنے پر مجبور کر دیتا ہے، بلکہ حسد کی وجہ سے انسان ہمیشہ کی کامیابی سے محروم ہو جاتا ہے، اخروی کامیابی سے انسان محروم ہو کے رہ جاتا ہے۔ اب قرآن مجید پڑھیے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انکار حق کو انکار کر دینے کی جو بنیادی وجہ قرآن مجید نے ذکر کی ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑی بنیادی وجہ حسد ہے۔ حق کو قبول نہ کرنا، حق کو جھٹلا دینا، حق کو ٹھکرا دینا، حق کو ریجیکٹ کر دینا، جو بنیادی اسباب ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا سبب حسد بھی ہے۔ دیکھیے خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ بقرہ کی جس آیت سے اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا، اس آیت میں اسی جانب اشارہ ہے۔ اس آیت کے اندر اسی جانب اشارہ ہے کہ یہودی جو ہے اس امت کے تعلق سے جذبہ حسد میں مبتلا ہو گئے۔ وجہ کیا تھی؟ یہودی سمجھ رہے تھے کہ آخری پیغمبر، آخری رسول ہمارے خاندان میں سے آئیں گے۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے ابراہیم علیہ السلام کے جو 2 اولاد تھی، اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، انہی سے سارے انبیاء چلے، سارے انبیاء کی نسل چلی۔ بنی اسرائیل کے جتنے پیغمبر تھے وہ سارے اسحاق علیہ السلام کی نسل سے آئے۔ تو یہودی اہل کتاب یہ سمجھ رہے تھے کہ آخری پیغمبر، آخری رسول بھی جو ہے اسحاق علیہ السلام کی نسل سے آئیں گے، انہی کی ذریت سے آئیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا، اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ ہوئی، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہوا کہ آخری پیغمبر اور آخری رسول اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں سے آئے۔ اسی بنا پر یہودی جذبہ حسد میں مبتلا ہو گئے، اور جذبہ حسد میں مبتلا ہو کر انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا۔ یہ بات ایسی نہیں ہے کہ وہ لوگ نہیں جانتے تھے کہ حق کیا ہے، وہ لوگ جانتے تھے۔ قرآن مجید نے اس کی گواہی دی، وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا۔ اس آیت کے اندر اسی جانب اشارہ ہے کہ یہودی وہ جانتے تھے کہ یہ پیغمبر سچے پیغمبر ہے، یہ دین برحق دین ہے، اس کے باوجود انہوں نے انکار کیوں کیا؟ محض حسد کی بنیاد پر۔ قرآن مجید نے ایک اور جگہ صراحت کے ساتھ کہا أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ یہ اہل کتاب، یہ یہودی، اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر جو فضل کیا ہے، انعام جو کیا ہے، اس پر یہ یہودی حسد کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہ اہل کتاب، یہ وہی اہل کتاب ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے پہلے، جب ان کی جنگ کفار و مشرکین سے ہوا کرتی تھی تو وہ کہا کرتے تھے، مشرکین مکہ سے کہا کرتے تھے کہ ایک آخری نبی آنے والے ہیں، ہم ان پر سب سے پہلے ایمان لے آئیں گے اور ان کی معیت میں، ان کے ساتھ رہتے ہوئے ہم تم سے لڑیں گے اور تم سے جنگ کریں گے۔ یہ کہا کرتے تھے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے۔ لیکن جیسے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر بھیجے گئے تو یہ یہودی جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم سب سے پہلے ایمان لے آئیں گے اس رسول پر، ان یہودیوں نے سب سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید ان سے مخاطب ہو کے کہتا ہے وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ۔ اے یہودیوں، تم کہہ رہے تھے کہ اس آخری نبی پر ہم سب سے پہلے ایمان لے آئیں گے، لیکن کیا بات ہے کہ تم نے سب سے پہلے اس نبی کا انکار کر دیا، اس نبی کا انکار کرنے والے سب سے پہلے تم ہی نکلے۔ تو حضرات، انکار حق کو انکار کر دینا، حق کو جھٹلانا، حق کو ٹھکرانا، حق کو ریجیکٹ کر دینا، اس کے جو بنیادی اسباب ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا سبب یہی حسد بھی ہے۔ حضرات، حسد کی وجہ سے آج ہمارے معاشرے میں، آج ہمارے سماج میں، آج ہماری سوسائٹی میں جو گناہ جنم لے رہے ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا گناہ جادو بھی۔ آج ہمارے سماج اور ہماری سوسائٹی میں حسد کی وجہ سے جو گناہ جنم لے رہے ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا گناہ جادو بھی ہے۔ آپ غور کریے، سورہ فلق جو جادو کے علاج کے طور پر نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا خاتمہ کیسے کیا؟
पूरी सूरत पढ़िए आप, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। गौर करने की बात है, सूरह फलक जो जादू के इलाज के तौर पर नाजिल हुई, अल्लाह ताला ने उस सूरत का खातिमा कैसे किया? हसद से किया। ये बताने के लिए कि उस माशरे में जादू आम होता है जहाँ लोग एक दूसरे से हसद करते हैं, जहाँ लोग एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं। मियाँ बीवी मोहब्बत से रहने लगे, देखी नहीं गई मोहब्बत, जाते हैं किसी आमिल के पास, किसी काहिन के पास, किसी जादूगर के पास, कोई नींबू लेकर जाता है, कोई बाल लेकर जाता है और जाते हैं जादू करवा के आते हैं। हम देखते हैं सारी मिसालें कि हम मियाँ बीवी जो मोहब्बत से रह रहे थे, अचानक उनके दरमियान क्या हो गया कि शोहर बीवी से नफरत करने लगा, कि बीवी शोहर से नफरत करने लगी। हम देखते हैं कि एक रिश्ता अच्छा रिश्ता मिल गया, रिश्ता मोहब्बत के साथ चल रहा था कि देखी नहीं गई ये मोहब्बत, दो खानदानों की मोहब्बत देखी नहीं गई। जाते हैं किसी जादूगर के पास, जाते हैं किसी आमिल के पास और जाते हैं जादू करवा के आते हैं। हम देखते हैं कि दो खानदान जो इतनी मोहब्बत के साथ आगे बढ़ रहे थे, अचानक उनके दरमियान क्या हो गया कि इनके दरमियान इस कदर नफरत फैल गई। हम देखते हैं कि एक शख्स का कारोबार बड़ी तेजी के साथ तरक्की कर रहा था, उसका कारोबार आसमान की बुलंदियों पर छू रहा था, देखी नहीं गई उसकी तरक्की और जाते हैं सीधा जादू करवा के आते हैं। हम देखते हैं कि जिस शख्स का कारोबार अभी कुछ दिनों पहले इतना तरक्की कर रहा था, अचानक जो है इसका कारोबार ठप पड़ गया और बिल्कुल बंद होके रह गया। ये सारी मिसालें आज हम हमारे माशरे में देख के रहते हैं। तो हजरात, हसद की वजह से जो गुनाह हमारे माशरे में जन्म ले रहे हैं, उनमें से एक बहुत बड़ा गुनाह जादू भी है। हजरात, आज हमारा माशरा, आज हमारा समाज, आज हमारी सोसाइटी हसद की आग में जल रहा है। भाई को भाई से हसद है, बहन को बहन से हसद है, रिश्तेदार को रिश्तेदार से हसद है, पड़ोसी को पड़ोसी से हसद है। ऐसे में शरीयत हमारी क्या रहनुमाई करती है? ऐसे में शरीयत मुझको और आपको क्या तालीम देती है? देखिए, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्लिम शरीफ की एक हदीस में एक बहुत ही जामे तालीम दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अद्दीनु अन्नसीहा, अद्दीनु अन्नसीहा। अगर हम इस एक तालीम पर अमल करेंगे तो हमारे दिलों में ये जो जज्बा है हसद का, ये हमारे दिलों से ख़त्म तो नहीं, कम अज़ कम थोड़ा कम होके तो रह जाएगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अद्दीनु अन्नसीहा, दीन नाम है खैरखाही का, दीन नाम है दूसरों के ताल्लुक से अच्छा चाहने का। मतलब ये है कि दीनदार है वो शख्स जो दूसरों का भला चाहता है, दीनदार है वो शख्स जो दूसरों का अच्छा चाहता है, दीनदार है वो शख्स जो दूसरों के बारे में अच्छा गुमान रहता है। हमारे अखलाक तो ऐसे होना चाहिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बु ली अखीहि मा युहिब्बु ली नफ्सिही। तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता, कामिल मोमिन नहीं हो सकता, जब तक कि वो अपने भाई के लिए भी वही चीज़ पसंद करे जो अपने लिए पसंद करता हो। हम चाहते हैं कि हमारा कारोबार तरक्की करे, दूसरों के बारे में हमारा ये नुक्ता नज़र होना चाहिए कि दूसरों का कारोबार अगर तरक्की कर रहा है तो हमें खुशी होना चाहिए, हमें खुशी महसूस करना चाहिए। खुदा का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई का कारोबार आगे बढ़ रहा है, मेरा भाई तरक्की कर रहा है। अगर हम चाहते हैं कि हमें अच्छे रिश्ते मिले, दूसरों के बारे में हमारा ये नुक्ता नज़र होना चाहिए, दूसरों को अगर अच्छे रिश्ते मिलते हैं, दूसरों को अगर लोग अच्छे मिलते हैं, दूसरों को अगर अच्छी बहू मिलती है, दूसरों को अगर अच्छा दामाद मिलता है, हमें खुशी होना चाहिए कि खुदा का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि उन्हें अच्छे लोग मिल गए, उन्हें अच्छा रिश्ता मिल गया। अगर हम चाहते हैं कि हम माशरे में बदनाम ना हो तो दूसरों के बारे में हमारा ये नुक्ता नज़र होना चाहिए कि अगर फला शख्स बदनाम होता है तो उसकी बदनामी पर हमें खुश नहीं होना चाहिए। दीनदार है वो शख्स जो दूसरों के बारे में अच्छा सोचता है। वो शख्स दीनदार नहीं हो सकता जो ये चाहता है कि फलां का कारोबार ठप पड़ के रह जाए। वो शख्स दीनदार हो नहीं सकता जो ये चाहता है कि फलां को अच्छे रिश्ते ना मिले। वो शख्स दीनदार हो नहीं सकता जो ये चाहता है कि फलां शख्स माशरे में बदनाम हो के रह जाए, इसकी इज्जत लुट के रह जाए। ऐसा शख्स दीनदार नहीं हो सकता। हजरात, जैसा कि हमने अपने गुफ्तगू के आगाज़ में कहा कि हर शख्स के अंदर ये जज्बा पाया जाता है, हसद का जज्बा मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है। मेरे अंदर ज़्यादा हो सकता है, आपके अंदर कम हो सकता है, लेकिन हर शख्स के अंदर यह जज्बा पाया जाता है। बुनियादी तौर पर दो चीज़ें हमें करना है। पहली बात तो यह है कि हम अपने नफ्स से लड़ना है। हमारा जो नफ्स है, हमें अपने नफ्स से लड़ना है। हमारा जो नफ्स चाहता है, हमें उसके खिलाफ काम करना है। अगर हमारा नफ्स ये चाहता है, फलां के बारे में हमारा ये ख्याल पैदा होता है कि फलां का कारोबार ठप पड़ जाए, हमें अपने नफ्स के खिलाफ होना चाहिए।
ہمیں اپنے نفس کو سمجھانا چاہیے کہ فلاں کے کاروبار میں اے اللہ تو ترقی دے. یہی مطلب ہے اس آیت کا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اور اپنے خواہشات نفس کو لگام لگائے. آپ اپنی خواہش کے خلاف جائیے. آپ کا جو نفس بولتا ہے آپ اس کے خلاف کام کریے. اگر آپ کا نفس یہ کہتا ہے, اگر آپ کا نفس یہ چاہتا ہے کہ فلاں کو اچھا رشتہ نہ ملے, آپ اپنے نفس کے خلاف جائیے اور اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا کریے کہ فلاں کو جو ہے اچھے رشتے ملیں, فلاں کو اچھے لوگ ملیں, فلاں کے تعلقات اچھے بڑھیں. یہ آپ اپنے نفس کے خلاف جائیے, آپ اپنے نفس سے لڑیے, آپ اپنے نفس سے مجاہدہ کریے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. جیسا کہ ہم نے کہا ہر شخص کے اندر یہ جذبہ پایا جاتا ہے, ہر شخص کے اندر یہ جو جذبات ہیں اس طرح کے منفی جذبات ہر شخص کے اندر پائے جاتے ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے, کیونکہ اچھائی کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنا ہے اور برائیوں کو دور کرنے کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس سلسلے میں ایک دعا سکھائی ہے. اللہم اہدنی لاحسن الاخلاق, پروردگار مجھے اچھے اخلاق کو اپنانے کی توفیق دے. فإنہ لا یہدی لأحسنها الا انت, اس لیے کہ اچھے اخلاق کو اپنانے کی توفیق تو ہی دے سکتا ہے. واصرف عنی سیئہا, پروردگار یہ جو برے خیالات میرے دل میں پیدا ہو رہے ہیں, یہ جو منفی صفات میرے اندر پیدا ہو رہی ہیں, ان منفی صفات کو تو مجھ سے دور کر دے. فإنہ لا یصرف عنی سیئہا الا انت, اس لیے کہ ان بری عادتوں کو تو ہی دور کر سکتا ہے. تو یہ دوسری چیز ہے جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے ذکر کی. پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم اپنے نفس سے لڑیں, اپنے نفس سے مجاہدہ کریں, اپنے نفس سے مقابلہ کریں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ہمارے اندر اس طرح کے جذبات پیدا ہو رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ پروردگار اس طرح کے جذبات کو مجھ سے دور کر دے. اور آخر میں ہم یہ بات بھی کہنا ضروری سمجھتے ہیں کہ جو صاحب نعمت ہے, جن کو اللہ تعالیٰ نے کسی بھی قسم کی نعمت سے نوازا, جو صاحب نعمت ہے, وہ اپنی نعمتوں کا اظہار ایسے لوگوں کے سامنے نہ کریں جن کے بارے میں آپ کو بالیقین معلوم ہے کہ یہ شخص آپ سے جلتا. جس شخص کے بارے میں آپ کو بالجزم معلوم ہے, جس شخص کے بارے میں آپ کو بالیقین معلوم ہے کہ فلاں شخص آپ سے جلتا ہے, تو ایسے لوگوں کے سامنے آپ اپنی نعمتوں کا اظہار نہ کریں. عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ کوئی خاندانی کارروائی ہوتی ہے یا کسی طرح کی تقریب ہوتی ہے, خاص طور پر ہماری گھر کی خواتین جو ہے بالکل سنور کے جاتی ہیں, گھر میں جتنی ساری نعمتیں ہوتی ہیں, سونا زیورات وغیرہ پہن کے جاتی ہیں. مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہی دکھانا ہے, فلاں عورت, فلاں خاندان کی ہماری وہ عورت جو ہم سے جلتی ہے, جو ہم سے حسد کرتی ہے, اس کو دکھانا ہے آج اپنی اوقات, آج دکھانا ہے اس کو اپنی حیثیت. یاد رکھیے یہ اچھی صفت نہیں ہے. یاد رکھیے خواتین, یہ اچھی صفت نہیں ہے, یہ اچھی عادت نہیں ہے. آپ کو نظر لگ سکتی ہے, آپ کو کچھ بھی ہو سکتا ہے, لوگ آپ کی خوشیوں کو چھیننے کی کوشش کریں گے. دیکھیے جب یوسف علیہ السلام نے بچپن میں خواب دیکھا کہ 11 ستارے, سورج اور چاند ان کے لیے سجدہ کر رہے ہیں, تو یعقوب علیہ السلام جانتے تھے, یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ یوسف کے بھائی یوسف سے جلتے ہیں, یوسف کے بھائی یوسف سے حسد کرتے ہیں. اسی وجہ سے یعقوب علیہ السلام نے کہا یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک, کہ اے میرے بیٹے یہ خواب جو تمہارے روشن مستقبل کو بتا رہا ہے, یہ خواب جو تمہارے اچھے فیوچر کو بتا رہا ہے, اس خواب کا تذکرہ اپنے بھائیوں کے سامنے نہ کرنا, اس لیے کہ تمہارے بھائی تم سے جلتے ہیں, تم سے حسد کرتے ہیں, وہ تمہارے خلاف کسی بھی قسم کی سازش کر سکتے ہیں. لیکن ہوا یہ کہ یوسف علیہ السلام سے غلطی ہو گئی, اس خواب کا تذکرہ اپنے بھائیوں کے سامنے کر دیا اور نتیجہ سارا واقعہ آپ جانتے ہیں. تو حضرات اس سے پتہ چلا کہ جن لوگوں کے بارے میں آپ کو بالجزم معلوم ہے, جن لوگوں کے بارے میں آپ کو بالیقین معلوم ہے کہ فلاں شخص آپ سے جلتا ہے, فلاں شخص آپ سے حسد کرتا ہے, فلاں شخص آپ کے بارے میں مختلف قسم کے خیالات رکھتا ہے, ایسے لوگوں کے سامنے آپ اپنی نعمتوں کا اظہار نہ کریں. یہ کچھ بنیادی باتیں تھیں اس موضوع سے متعلق. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو, آپ سب کو, کہنے والے کو اور سننے والوں کو کہی ہوئی اور سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم سب کے اندر سے ہمارے اندر خیر خواہی کا جذبہ پیدا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو, آپ سب کو یہ جو حسد کا جذبہ ہے اس سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم ورب حلیم.